اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سب سے پہلی گزارش آپ تمام حضرات سے یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ آئیے اصلی ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، آج کل ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ضرور ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ٹوٹکا بتاؤں گا، لیکن اس کو پڑھنا آپ نے تہجد کے وقت میں ہے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سنیں کہ تہجد کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے اور رکعات کتنی ہوتی ہیں، اور کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی میں تھوڑی سی آپ کو بات کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، تہجد رات کے آخری پہر میں ادا کی جاتی ہے۔ بندہ جب بیدار ہو کر اٹھتا ہے تو اس وقت جو 2 رکعت تہجد کی نیت سے کی جاتی ہے تو اسی کا نام صلاۃ التہجد ہے۔ نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد، وقت نماز تہجد، منہ طرف کعبہ شریف کی اللہ اکبر، یہ مختصر سی نیت آپ نے کر دینی ہے۔ اگر اور بھی کچھ بھی نہ آئے تو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے اللہ اکبر، آپ کی نیت پھر بھی ہو جائے گی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ میرے دوستو، تہجد کی رکعات سب سے زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں، کم سے کم 2 رکعات ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس اگر وقت زیادہ ہو آپ 12 پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت کم ہو، تھوڑا ہو، تو آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6، 8، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں وقت کے مطابق پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے تہجد کی رکعات کے بارے میں بھی پڑھ لیا، نیت کے بارے میں بھی پڑھ لیا، تہجد کا وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تہجد کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اور ایک اہم بات اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، خلاصتاً بتا دوں، تمام باتوں کا نچوڑ بتا دوں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ اگر سو جائے پھر اٹھ کر تہجد پڑھے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ سویا نہیں، رات بھر کام کرتا رہا، بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں رات کو بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، ڈاکٹرز بھی رات کو دکانوں میں بیٹھتے ہیں، اپنی کلینک کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سویا نہیں، رات بھر کام کرتا رہا یا جاگتا رہا، یا کوئی ایسا مریض تھا جو سو نہ سکا، اب بھی وہ تہجد پڑھ سکتا ہے رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی آپ ذرا سمجھ لیں۔ تو آپ نے یہ تمام باتیں سن لی، تہجد کا طریقہ بھی سن لیا، تہجد کی نیت بھی سن لی، تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے یہ بات بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دی، تہجد کا وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ مزید آپ یہ سمجھیں کہ فجر کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ آخری 5 منٹ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو قیمتی سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ یہ وقت ساری زندگی کا تا قیامت پھر واپس نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، آپ یہ سمجھیں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت گویا کہ عرش سے فیصلہ اتر رہا ہوتا ہے۔ جب تہجد بندہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے، اللہ کی برکت بھی اترتی ہے، اللہ کی تجلیات انوارات بھی اترتے ہیں۔ اس وقت رحمت خاصہ کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بندے کے اوپر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، عرش سے گویا کہ فیصلہ اتر رہا ہوتا ہے، اس کی مغفرت کا، اس کے رزق کا، اس کی اولاد کا اور اس کے لیے مال و دولت کا فیصلہ اترتا ہے۔ اس وقت کو قیمتی سمجھا کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تہجد کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تہجد کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، اس کو کوئی عام عبادت نہ سمجھیں، بہت قیمتی عبادت ہے، بہت طاقتور عبادت ہے۔ آج آپ کو ایک خفیہ تسبیح بتاتا ہوں تہجد کے وقت پڑھنے کی، جو انشاءاللہ آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول کر کے رکھ دے گی، تمام تر پریشانیوں کو حل کر کے رکھ دے گی۔ ادھر پڑھیں گے ادھر کام بن جائے گا۔ میرے دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے، تہجد کی نماز کو پڑھ کر ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جانا ہے، تہجد والے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ
اگر درود سے پہلے استغفار پڑھ سکیں تو استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، پھر اس کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ درود پاک چھوٹا پڑھیں یا بڑا پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مختصر تسبیح پڑھنی ہے، یا فتاح یا وہاب یا لطیف، یہ 3 لفظ ہیں، یا فتاح یا وہاب یا لطیف، ان تینوں کو نوٹ کر لیں، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا وہاب یا لطیف، ان تینوں کو آپ نے گویا کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکٹھے پڑھیں، اکیلے الگ الگ کر کے پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ اکٹھے پڑھیں تو بہت بہتر ہے، یا فتاح یا وہاب یا لطیف، ٹھیک ہے؟ یا الگ الگ کر کے پڑھیں، یا فتاح 100 مرتبہ پڑھ کر پھر 100 مرتبہ یا وہاب اس طرح پڑھیں، پھر اس کے بعد یا لطیف۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کا ہاتھ بلند کرنا ہے، آپ نے اس رب کائنات کے سامنے دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب دعا کر رہے ہو، دعا کے اندر آپ نے کیا مانگنا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، حمد بیان کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر ہو سکے تو بڑا درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی، اگر یہ نہ پڑھ سکے تو کوئی اور درود پاک پڑھ لیں، مختصر درود پاک ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی اس مقصد کے لیے، اپنی اس حاجت کے لیے، اپنی اس ضرورت اور پریشانی کی دعا کرنی ہے کہ اللہ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے، میری فلاں پریشانی کو دور کر دے، مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے بیٹھنے کی زمین کی ضرورت ہے، خورد و نوش اور ضروریات زندگی کے سامان کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے دعا کرنی ہے اور رونا ہے۔ رو دھو کر جو بندہ مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو ترس آ جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج دنیا داروں کے سامنے رونا آتا ہے، آج رشتہ داروں کے سامنے روتے ہیں، آج وڈیروں اور چودھروں نوابوں کے سامنے تو روتے ہیں، لیکن اگر نہیں روتے، اس رب کائنات کے سامنے نہیں روتے، پروردگار کے سامنے نہیں روتے، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری غم بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اکثر عورتیں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت جی مفتی صاحب ہمارے گھر میں جادو ہے، ہمارے گھر میں تعویذ ہے، پیر صاحب میرے اوپر کسی نے کالا جادو کر دیا۔ کوئی کالا جادو نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے، یاد سے، عبادات سے، اللہ رب العزت کے احکامات سے جو ہم روح گردانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، پریشانیاں تو آئیں گی، مصیبتیں تو پھر آئیں گی، دل کا سکون تو ختم ہوگا۔ آج کل بڑے بڑے چودھری نواب جن کے سامنے دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، کسی قسم کی مالی ٹینشن نہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار دل میں سکون نہیں، دل میں چین نہیں، دل میں بے قراری ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ ان کا اپنا قصور ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادات نہیں کرتے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر کے اندر پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔